لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تو اب آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے، عمرے کے لیے حرم جانا ہے. آپ بلڈنگ میں پہنچ گئے، وہاں پہ آپ یہ کریں کہ دیکھیں سفر کافی لمبا تھا. اب جو عمرہ ہے یہ کچھ 10 منٹ کی نماز نہیں ہے، اس میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اس لیے اگر آپ کو نیند کی حاجت ہے آپ آرام کر لیں. خصوصاً جن کے ساتھ خواتین ہیں وہ مشورہ کریں، اب تیزی نہ دکھائیں. بھوک لگ رہی ہے، چائے کی حاجت ہے، وہاں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، آپ باہر سے چیزیں لیں. اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کریں، اپنے آپ کو سیٹ کریں، فریش کریں. فریش ہو کر آپ اللہ کے گھر کی طرف اس تیزی میں نہ جائیں کہ میری نماز جاری ہے. یہ تو عجیب بات ہوتی ہے، ہم نے خود دیکھا جدہ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، وہاں سے آواز لگاتے ہیں تم لوگوں نے بس دیر کر دی، تمہاری نماز ضائع کرا دی. تو نماز تو ہم یہاں بھی ہے، تو نماز حرم کی نکل گئی تو ہماری ضائع ہو گئی. یہ تو اس موقع کے اعتبار سے ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں. اگر آپ بلڈنگ میں اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں، تھوڑا اپنا تیاری کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، نماز آپ وہاں اپنے آپ کو سیٹ کریں پھر حرم کی طرف. یہ نہ ہو کہ آپ آدھا گھنٹہ پیدل چل کے صرف نماز کے لیے جائیں، پھر واپس آئیں گے جب کھانا کھاتے ہیں آگے پھر عمرہ. اس طرح قابو نہیں آئے گا معاملہ. آپ تھکے ہوئے پہنچیں، اپنے آپ کو سیٹ کر کے اب آپ حرم کی طرف. اچھا حرم جانا ہو تو اس میں اب ایک کچھ چیزیں ذرا آپ کے کام آئیں گی. یہ تھیلا آپ کے بہت کام آئے گا. یہ تھیلا ہر وقت تیار رکھیں. اس میں تکیہ پھلانے والا رکھ لیں، پانی کی بوتل تھوڑی رکھیں، واپسی پہ زمزم لا سکتے ہیں، چٹائی رکھ لیں اگر رکھنی ہے، وہ جائے نماز ہو گئی جائے نماز رکھ لیں. یہ آپ کوئی دوائی ہے، کوئی اینک ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، یہ آپ کی تیار ہے کمرے میں بستر کے پاس. جب جانا ہوگا آپ نے پیچھے ٹانگا اور چل پڑے. جی اور یہ آپ کو دے بھی رہے ہیں یہ تھیلا ساتھ. تو یہ اس میں جوتوں، اس کو جوتوں کا تھیلا بھی کہتے ہیں. تو اس میں آپ ایک لفافے میں ڈال کے جوتے بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو ہر جگہ، یہ حاجی کا تیار ہے. یہ تھیلا خواتین کو بھی کام آتا ہے، مردوں کو بھی کام آتا ہے. خواتین کے لیے ایک اور انداز کا تھیلا ہے، وہ سائڈ پہ ڈال، اس میں وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں کہ دوائی اینک چیزیں یہ سب اس میں تیار رکھیں. یہ احرام کے اوپر ہوگا؟ جی یہ احرام کے اوپر ہوگا، یہ آپ احرام کے اوپر پہن لیں گے. یہ لے کے آپ جائیں. یہ بھی تو سلا ہوا ہے. دیکھیں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، جس کو کپڑا کے جس کو لباس کہتے ہیں. یہ لباس نہیں ہے، یہ لباس کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کئی لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بیگ بھی تو آپ نے اٹھانا ہے، سامان اٹھانا ہے، وہ بیگ ہے. ٹھیک ہے، یہ لباس نہیں ہے. اچھا اب آپ حرم کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ موقع آنے والا ہے کہ اللہ پاک آنے والے کا استقبال کرتے ہیں، اس کو انعام دیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جیسی آپ کی اللہ کے گھر پہ نظر پڑے گی، پہلی نگاہ پر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. بیت اللہ جو دروازے ہیں نا وہاں سے دور سے نظر آ جاتا ہے اور دروازے پر رش ہوتا ہے. آپ دعا نہیں مانگ سکیں گے. اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب حرم میں داخل ہوں دعا پڑھ کے نظروں کو جھکا کے چلیں. تھوڑا آگے چل کے اہتمام سے جہاں خالی جگہ ہے، جہاں رش نہ ہو اور آپ کو بیت اللہ آپ محسوس ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ نظر کو اٹھائیں اور آپ دعا مانگیں. وہ پہلی نگاہ آپ کی اللہ کے گھر کو جو دیکھیں گے، جو دعائیں مانگتے تھے، جو تصویروں میں دیکھتے تھے، جو ٹی وی پہ دیکھتے تھے، آج اللہ پاک نے سامنے پہنچا، اس کے سائے میں پہنچا. تو خوب دعا مانگیں. یہاں پہ ایک دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ایک دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ میری ہر دعا جس میں خیر ہے قبول فرما. اور ایک دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ساری انسانیت کو ایمان والا بنا دے، ہدایت والا بنا دے، جنت میں پہنچا دے. کیونکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے دن رات دعائیں مانگی، یا اللہ میرے ہر امتی کو جنت میں پہنچا. آپ علیہ السلام کا مشن، آپ علیہ السلام کی محنت قربانی کیا تھی؟ ایک شخص بھی جہنم میں نہ جائے. میں تم لوگ آپ کی طرف جا رہے ہو، میں پکڑ کے بچا رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے اس لیے ہر موقع پہ ہدایت کی دعا سب کے لیے مانگی. ایک موقع پہ آتا ہے آپ نے دعا مانگی، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی دعا تھی. وہ اتنی خوش ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بڑی آج بہت خوش ہو رہی ہو، کیا بات ہے؟
یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے اتنی پیاری دعا مانگی ہے کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. تو کیا فرمایا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، قیامت تک آنے والے انسان. تو ایسے موقع پہ جہاں اب عمرے کے اندر، حج کے اندر دعا آئے گی، آپ نے ہدایت کی دعا ضرور کریں. یہ نبی علیہ السلام کی خاص دعاؤں میں سے. اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف جانا ہے. اب ذرا عملی مشق ہے. دیکھیں حج اور عمرہ اس کا تعلق کچھ یاد کرنے سے نہیں ہے. جیسے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو نماز، ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا، اس کو نماز پڑھانی مشکل ہے، لیکن اس کو روزہ رکھوانا، آپ صبح سحری کرا دیں، شام کو افطاری کرا دیں، اس کا روزہ ہو گیا، عمل تھا. اسی طرح حج عمرہ ایک عمل ہے، یہ کرنا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ، وہ ہو گیا تو عمل ہو گیا. کچھ یاد کرنے کی ضرورت، لیکن اس کا ضرورت توجہ رکھنی ہے کہ جب عملی چیز ہے کیا کرنا ہے. میں نے فرمایا تھا عمرے میں 2 فرض ہیں. عمرے میں احرام، طواف. احرام آپ نے کہاں باندھا تھا؟ ایئرپورٹ پہ باندھا، نیت کی، نفل پڑھے، تلبیہ پڑھا، احرام میں آ گئے. اب طواف کا عمل ہے، دوسرا فرض اب آپ کا پورا ہونے لگا. طواف سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 4 کونے ہیں، جیسے اس طرح لے لیں، اس کو یہ نظر نہیں آ رہا، یہ لے لیتے ہیں، ایک کونا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ٹھیک ہے، یہ 4 کونے آپ سمجھتے ہیں. تو حجر اسود وہ کونا ہوگا جہاں بیت اللہ کا دروازہ اس کے قریب، بیت اللہ کا دروازہ جس کونے کے قریب ہے وہ حجر اسود. ایک نشانی یہ ہے کہ سبز بتی، جو عام نشانی ہے، آپ کو اس کی سیدھ میں سبز بتی نظر آئے گی. آپ جب صحن میں مطاف میں دیکھیں گے چاروں طرف تو سبز بتی نظر آئے گی. سبز بتی کی طرف جانا ہے آپ اس کونے کی سیدھ میں پہنچ گئے. مثال کے طور پہ آپ یہ سیدھ میں آ گئے. اب سبز بتی آپ کے پیچھے ہو، چہرہ آپ کا حجر اسود کی طرف. سبز بتی آپ کے پیچھے، چہرہ آپ کا حجر اسود کی طرف. یہاں طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ نیت کرنی ہے. یار اب نیت میں وہی 3 باتیں، میں طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، آسان فرما، قبول. اور ساتھ ہی آپ نے پھر یہ استباء کرنا ہے. استباء کیا ہے؟ وہ احرام میں جو آ رہا تھا، جی یہ تو طریقہ ہے، یہ ہے استباء. یہ ہے، یہ صرف طواف کے وقت ہے. ہوٹل میں، جہاز میں، کہیں پہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ صرف طواف کے وقت. یہ عمل کر لیا، حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے، پیچھے سبز بتی ہے. آپ نے کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، چھوڑ دیے جیسے نماز میں اٹھا. بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ. یہ سیدھ آپ نے خود اپنے اندازے سے بنانی ہے. پیچھے آپ کے سبز بتی، سامنے حجر اسود. بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ آگے چھوڑ دیے. ہاتھ کو حجر اسود کی طرف کیا، ساتھ ہی چوم لیا. ہاتھ کو حجر اسود کی طرف کیا اور ساتھ ہی. اس کے بعد کھڑے کھڑے آپ نے مڑنا ہے، فوجی انداز سے، اس کو کہتے ہیں. یہ کھڑے تھے، یوں مڑ جانا ہے. یہ ذرا سیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ اس میں غلطی کرتے ہیں لوگ، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو کے آپ نے چلنا نہیں. جیسے اب یہ کھڑے ہیں، آپ یوں کر کے نہیں مڑیں گے، یہ حصہ غلط ہے، یہ ترتیب ہے. آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کھڑے کھڑے آپ یوں مڑ گئے، بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف آ گیا، آپ نے چلنا شروع کر دیا. خواتین اگر ساتھ ہیں تو ان کو آگے کر لیں ہاتھ کے اس سے، تاکہ غیر محرم نہ ٹکرائے. پردے میں کر لیں اور ساتھ چلتے ہیں. پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا، پہلوان کی چال، تھوڑا سا اکڑ کے چلنا. لیکن اگر رش ہو تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں چل سک رہے کوئی بات نہیں. اس کو رمل کہتے ہیں. طواف میں 7 چکروں میں آپ کا وضو قائم رہنا ضروری ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا پہلے 4 چکر میں ٹوٹا کسی میں، تو نئے سرے سے طواف شروع کریں. پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے میں سے کسی میں ٹوٹا تو نئے سرے سے.
اگر 4 کے بعد ٹوٹا 5ویں میں 6ٹھے میں 7ویں میں تو وضو کریں اور وہیں سے شروع کر دیں. 5واں تھا تو 5ویں سے, 6ٹھا تھا تو 6ٹھے سے, 7واں تھا تو 7. دوران طواف آپ نے بیت اللہ کو نہیں دیکھنا. اب یہاں تربیت ہو رہی ہے. دیکھیں اکڑ کے چلنا منع, ولا تمشی فی الارض مراحا, زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اور اللہ کے گھر پہنچے تو کیا حکم آیا؟ اکڑ کر چلو. دین میں کیوں نہیں ہے کہ یہی بات کیوں ہے؟ یہ کیوں جو ہے نا, یہ غلامی عبدیت کی نشانی نہیں. اللہ کے نبی کا طریقہ, اللہ کا حکم ہے, ہم نے کرنا. وجہ بھی بتائی ہے, لیکن ہم وجہ کی عشق کا تعلق یہ ہے کہ انسان وجہ میں نہ جائے. وجہ میں, کیونکہ اس میں باریکی ہے. محبت شوق یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے, میں کروں گا بس. تو اکڑ کر چلنا وہاں پہ منع, وہاں پہ آ گیا. خوشبو لگانا پسندیدہ ہے, لیکن وہاں پہ خوشبو. اب بیت اللہ کو دیکھنا اس پہ عبادت ہے, 20 رحمتیں ہیں, لیکن دوران طواف بیت اللہ کو کیا وجہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے سے یکسو ہو کے مانگے, کہ اس وقت اگر بیت اللہ کو دیکھے گا مانگنا بھول جائے گا. اس کا ایسا شوق, ایسی محبت ہے, اس کے سائے میں چل رہا ہے, تو اللہ چاہتے ہیں دعا مانگے. اور ہم تو کسی اور ہی دھوکے میں پڑ گئے. اس وقت کیا شروع کر دیا؟ اسکائی آن, اور پورا طواف جو ہے گھر والوں کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں میرے گھر کو بھی نہ دیکھو اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ, اور ہم طواف میں کہاں گم ہو گئے. اتنی کثرت سے اس غلط جہالت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو خود نظر ہے. دیکھیں ہم اپنے موبائل پہ کیا بیت اللہ دکھائیں گے؟ بیت اللہ تو بڑے بڑے کیمروں سے LCD پہ آ رہا ہے, جو گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے. گھر والے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت وہ ہمارے موبائل سے کیا آئے گا؟ اس لیے اس وقت آپ نے اس غلطی میں نہیں لگنا. اس میں ایک اور بڑی غلطی, جو طواف, آپ کا سینہ کئی بار بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا, اور طواف آپ کا غلط ہوگا تو یہ فرض تھا, یہ فرض تھا. طواف یہ فرض تھا. اسی لیے دوران طواف ناف سے اوپر یہ احرام باندھنا ہے. دوران طواف خاص طور پہ ایسا نہ ہو کہ طواف یہ ناف سے نیچے آئے, کیونکہ سطر میں شامل ہے. جیسے نماز میں سطر کھلے گا تو نماز ٹوٹتی, اس طرح طواف کے دوران. تو یہ احتیاطیں ہیں. وضو قائم رہے, بیت اللہ کو دیکھنا نہیں ہے, ناف سے اوپر تو باندھنا ہے, اور دعا مانگتے ہوئے چلنا ہے. اب دعا مانگنی ہے, پڑھنی نہیں ہے. کہتے ہیں دعا طواف کی دعائیں, تو طواف کی دعائیں پڑھنی نہیں ہے, طواف کی دعائیں مانگنی ہے. اس وقت جو آپ مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگا. یہ بڑا اہم عمل ہے. یہ طواف جو ہے نا, یہاں پر مہر لگتی ہے, دلوں پر مہر لگتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ دلوں میں جذبہ ہو مال کا, دنیا کا, دنیا کی خواہشات, تو انسان انہی چیزوں میں پھنس جاتا ہے. اور اگر اس دوران طواف دل میں جذبہ ہو آخرت کا, اللہ کو پانے کا, نبی علیہ السلام کا پڑوس مل جائے, نبی علیہ السلام کی سیرت مل جائے, سنت زندگی میرے بچوں میں آ جائے, یہ طواف کے درمیان چاہتے چل رہی ہوں, آپ یہ لے کر آئیں گے. حاجی کا حج دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ ہے. حاجی کا حج دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ. یہ جو مطاف طواف کر کے حاجی جب مڑتا ہے, دنیا میں نکلتا ہے, وہاں وہی پھیلتا ہے جو وہ لے کر آیا. اگر دنیا کے جذبے سے طواف ہو رہا ہے تو دنیا پھیلے گی, اگر دین کے جذبے سے, آخرت کے جذبے سے طواف ہو رہا ہے تو دین پھیلے گا. گھروں گھروں میں تبدیلی ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں, ہماری بڑی ہم جب طواف کریں تو خصوصاً ہم گم ہو جائیں اللہ کی محبت. عاشقانہ طواف ہو, چکر لگ رہے ہیں, پھیرے لگ رہے ہیں, کیوں؟ اللہ کی محبت. اچھا, آپ کا طواف چلتے چلتے پہلا کونا, دوسرا, تیسرا, چوتھے پہ جب آئیں گے, رکن یمانی کہلاتا ہے, یہاں سے حجر اسود تک آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا پڑھ لی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ یہ دعا پڑھ لی. اس پر بھی انعام ہے. 70 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, آمین کہتے ہیں. حجر اسود آ گیا, دوبارہ سیدھ میں آیا, آپ کو پورا مڑنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس میں ترتیب بنانی مشکل, سینے کا سنبھالنا زیادہ ضروری ہے. آپ نے چلتے چلتے بھی اشارہ کیا, بسم اللہ اللہ اکبر, آگے چل پڑے. یہ دوسرا استلام تھا. پہلا استلام تکبیر کے بعد تھا, دوسرا استلام دوسرے چکر پہ. ہر چکر کے آخر میں استلام کریں گے, چما, آگے چل پڑے. 7ویں چکر کے آخر میں 8واں استلام کریں گے.
یہ آپ کا طواف پورا ہو گیا۔ اب آپ نے 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی ہے۔ مقام ابراہیم کے نفل پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس پر جا کے نہیں پڑھنا ہے۔ اس کا غلط طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم پر لوگ پہنچ گئے، 4 نے راستہ روکا اور 1 نے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ یہ ایذاء مسلم ہے، یہ حرام ہے، یہ طواف والوں کا راستہ روکنا ہے۔ جو اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے اس کا راستہ روکنا ہے۔ کیوں روک رہے ہیں؟ کہ میں نے مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ وہ پر پہ اتنا زور دیتے ہیں تو آپ نے اس کی سیدھ میں پیچھے چلے جانا ہے، دور، اور خصوصاً خواتین بھی۔ دیکھیں مقام ابراہیم ایک پتھر تھا، اس کو بھی انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ جس چیز میں چھپایا اس کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں۔ تو مقام ابراہیم اندر ایک پتھر تھا، اللہ نے نشانی بنا دی، یہ نشانی ہے، لیکن وہ جو اس کے اوپر لگا اس کو چومنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب اس رخ سے اس طرف جانا کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ آپ اسی سیدھ میں پیچھے چلے جائیں، وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ خواتین ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ مردوں کا ہجوم بیچ میں نہ ہو، تاکہ تسلی سے یکسوئی سے نماز پڑھیں، ایک طرف ہو کے جہاں خواتین نماز پڑھ رہے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ یہ طواف کے دوگانا طواف کے واجب ہیں، ویسے عمرے میں سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے، پیچھے کولر لگا ہوا ہے، وہاں پہ چلے جائیں، زمزم پئیں۔ ٹھنڈا گرم دونوں ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ مکس پئیں، زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں، گلا فوراً پکڑا جاتا ہے۔ حج کے دنوں میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے، وہ پھر بخار کی طرح آ جاتا ہے۔ وہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، دونوں قسم کے، گرم بھی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، مکس کر۔ زمزم کو مرد اپنے اوپر ڈال سکتے ہیں، سر پہ ڈال سکتے ہیں، جسم پہ ڈال سکتے ہیں۔ خواتین نہیں ڈالیں گی، خواتین اس لیے نہیں کیونکہ اس سے بے پردگی ہوگی۔ خواتین نے اپنے اوپر زمزم نہیں گرا۔ وہاں سے آپ نے اب سعی کے لیے جانا ہے۔ اب آپ کے 2 واجب باقی ہیں۔ 2 فرض کون سے تھے؟ احرام، طواف۔ اب آپ کے 2 واجب ہیں، سعی، حلق۔ سعی، حلق۔ سعی کے لیے جاتے ہوئے جب آپ جا رہے ہوں گے تو سعی کی طرف جاتے جاتے آپ کو سبز بتی اپنی ایک جگہ نظر آئے گی کہ سبز بتی ہے۔ وہاں سے آپ بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے اور وہیں کھڑے کھڑے ایک نواں استعلام کر لیں گے، یہ بھی سنت ہے۔ سبز بتی جہاں پہ آئے، جب آپ صحیح کے لیے جا رہے ہیں راستے میں سبز بتی آئے گی، وہاں سے آپ نواں استعلام کریں، چومیں، پھر صفا کی طرف چلیں۔ یہ 2 پہاڑ ہیں، صفا مروہ۔ صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ ختم کرنا ہے۔ سواد پہلے ہے، میم بعد میں، لوگ بھول جاتے ہیں کہاں سے شروع کیا، کہاں سے جب کچھ۔ صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر۔ اس طرح سے یہ تقریباً 10 منٹ کا چکر بنتا ہے، ایک چکر 10 منٹ کا بنتا ہے، اور دوسرا بھی 10 منٹ کا بنتا ہے۔ یہ آپ کا 35 سے 40 منٹ کا عام انسان کا طواف ہو جاتا ہے، تیز چلے تو اس سے کم بھی ہو جاتا ہے۔ صفا پہ پہنچ کے قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہاں پہ تکبیر نہیں ہے۔ تکبیر کہاں تھی؟ جب آپ نے طواف شروع کیا تھا تکبیر وہاں تھی، استلام تھا، لیکن اس سے پہلے تکبیر تھی، بسم اللہ اللہ۔ استلام سے پہلے تکبیر تھی، طواف میں ایک ہی تکبیر تھی۔ صفا پہ جب نے صحیح شروع کرنی ہے، اس میں تکبیر نہیں ہے، اس میں آپ نے دعا کی طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، دعا کی طرح، اور دعا مانگیں۔ چوتھا کلمہ پڑھیں اگر یاد ہے، یا پھر اس میں ایک اور دعا آتی ہے مسنون، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ دعا دیکھ کے پڑھ لیں، نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ نے چلنا شروع کر دیں۔ سعی میں وضو ضروری نہیں، طواف میں وضو، طواف بغیر وضو کے پہلے 4 چکر میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو، اور 4 کے بعد سعی میں وضو ضروری۔ آپ نے چلنا شروع کرنا ہے، ایک سبز بتی اوپر آئے گی، اس پہ مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے نہیں دوڑنا۔ پہلی سبز بتی پہ دوڑنا ہے، دوسری پہ رک جانا ہے۔ لیکن یہ تو عمل تو امی ہاجرہ کا، اللہ کو ایسا پسند آیا ان کی دوڑ کہ ہر نبی ہر ولی اس جگہ دوڑا، لیکن عمل عورتوں کا تھا، حکم کس کے لیے آ گیا؟ اس لیے میں نے بات کہی کہ اور اس طرح کی باتیں آئیں گی کچھ، ہم نے حکم کو دیکھنا ہے، حکم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے دوڑنے کا حکم۔ اس طرح اب آپ مروہ پہ پہنچے، مروہ پہ پہنچ کے
قبلہ رخ ہو کے کیا کرنا ہے جی؟ تکبیر یا دعا؟ دعا دعا کریں. اور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں. کھڑے ہو کے کریں, بیٹھ کے کریں, کتنی دیر کریں؟ سب سے بہتر ہے کہ جتنی دیر آپ کا سفر ہوا ہے, اگر 10 منٹ کا اتنی دیر دعا مانگیں. کم مانگ لی کوئی بات نہیں, 2 منٹ مانگ لی کوئی بات نہیں, لیکن آپ کی ہمت پر ہے. اس لیے عمرہ کتنی دیر کا ہے؟ جتنی آپ کو دعا کی قوت ہے. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, ایسے آخر آپ کا اختتام ہوگا صفا پر, مروہ پر. مروہ پہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے. وہاں پہ آپ نے پھر اب جو آخری عمل رہ گیا وہ کیا رہ گیا جی؟ حلق, بال کاٹ. یہ آخری واجب ہے. 2 واجب, 2 فرض, 2 واجب, 2 دونی 4 اردو میں کہتے ہیں. سعی اور حلق. حلق آپ نے اب کیا کیسے کرنا ہے, اس کا طریقہ. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں, کینچی پکڑی ہوتی ہے, 1 ریال لیتے ہیں, اور 2 بار ادھر سے, 2 ادھر سے, 2 ادھر سے, اس کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے, یہ حرم کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. وہ میں نے صفحہ بھی یاد کیا تھا, ابھی یاد نہیں رہا, اور میں دیکھ کر آیا کہ اس میں وہ طریقہ غلط ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ کم سے کم یہ متفق علیہ ہے کہ آپ کے 1/4 بالوں کو کٹنا ہے. اب ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ پورے سر کے 3 چھوڑ کے 1/4 کاٹ لیں, ایسا تو نہیں کرتے. تو اس لیے آپ نے حلق میں 2 چیزیں, بال کاٹنا مشین سے یا اس طرح سے جس کے بال 1 پورے سے کم ہے, 1 پورے سے کم ہے, اس کے لیے مشین نہیں ہو سکتی. اس طرح واجب ہے. جیسے بھائی کے بال, آپ کے بال چھوٹے ہیں, اب آپ مشین نہیں پھروا سکتے. مشین چل جائے گی لیکن مشین پھروا نہیں سکتے. کیا ہوگا؟ آپ نے اس طرح کرنا. اور بھائی کے بال بڑے ہیں, آپ مشین بھی پھروا سکتے ہیں, اس طرح بھی کروا سکتے ہیں. اگر حج اور عمرہ کے درمیان دن کم ہو تو اس میں آپ مشین پھروا لیں اگر بڑے ہیں. لیکن جیسے آپ کے بال بھی چھوٹے ہیں, آپ کو اس طرح پھروانا پڑے گا پورے سر. آپ نے صبح عمرہ کیا, شام کو دوبارہ عمرے پہ چلے گئے. صبح آپ نے مشین پھروائی یا اس طرح کیا, اب شام کو دوبارہ, اب بال نہیں آئے ہوئے لیکن پورے سر پہ حلق وہ اس طرح پھیرنا واجب ہے. تب آپ احرام سے باہر آئیں گے, ورنہ آپ احرام کے اندر رہیں گے اور آپ پر دم آ جائے گا. خواتین کے لیے توجہ کی بات, وہاں کونے پہ وہ ڈرم سے رکھے ہوتے ہیں, خواتین جمع ہوتی ہیں, کہتی عمرہ ہو گیا, اسکارف اتار لیا. یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ حرم میں ہیں, آپ کے بال ظاہر نہیں ہونے چاہیے. خواتین کے بال پردہ ہیں, بہت بڑا حکم ہے. آپ نے اگر اپنے بال کاٹنے ہیں تو اس طریقے پہ کاٹیں کہ غیر محرم کی بالوں پہ نظر نہ پڑے. گناہ گار آپ ہوں گی. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں حمامات ہیں عورتوں کے علیحدہ, وہاں پہ پردہ ہے, مکمل پردہ ہے, وہاں آپ اپنا اوپر اسکارف اتار سکتی ہیں, وہاں بال کاٹیں, یا پھر اپنے کمرے میں آ کے پردے کی جگہ میں بال کاٹیں. کہیں بھی وہاں اس طرح اپنے بالوں کو نہیں کھول دینا کہ جب تو بال ہی کاٹنے ہیں, یہ گناہ کی بات ہے. خواتین نے جب وضو کرنا ہوتا ہے, جو اسکارف پہنا ہوتا ہے اوپر, اس کے اوپر سے نہیں کرنا. یہ نہیں سوچنا کہ اسکارف نہیں اتارنا, اسکارف اتارنا ہے اور اس کو جو بالوں کو گیلا کرنا, مسا کرتے ہیں, بالوں کا مسا کرنا ہے, اسکارف کے اوپر مسا نہیں کرنا. احرام کی حالت میں آپ کو غسل کرنا ہے, کر سکتے ہیں. چادریں دونوں آپ بدل بھی سکتے ہیں, بہت میلی ہو گئی, ناپاک ہو گئی, آپ دوسری پہن لیں, کوئی ایسی بات نہیں. عورتیں اگر اپنا کپڑے بدلنا چاہتی ہیں, تبدیل کرنا چاہتی ہیں, کر سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. احرام ان کا تو وہی لباس ہے, اس کو آپ بدل بھی سکتی ہیں, تبدیل بھی کر سکتی ہیں. اس میں بھی کر سکتے ہیں, عمرے کے اعتبار سے بھی کریں گے. آپ یہاں سے پہن کے چلے تھے, کوئی رستے میں ایسی گندگی لگ گئی یا کالک یا کوئی ایسے نشان ہے, سالن گر گیا, چکنائی ہو گئی, آپ کپڑے میں بدلنا چاہتے ہیں, آپ بدل سکتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کھولنا اور یہ سب ملفوظ کی بات ہے. جیسے لوز ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آپ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں. جی, میں نے کہا آپ کو غسل کرنا ہے, آپ غسل کریں گے, دوبارہ پہن لیں گے, کوئی بات نہیں. صرف صابن نہیں استعمال کرنا. اس طرح بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے.